بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ درود پاک بہت شوق سے ورد کرتی تھیں، اور شروع سے ہی ہم نے انہیں درود ابراہیمی ورد کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں درود ابراہیمی سے بہت محبت تھی، اور درود ابراہیمی پڑھنا انہیں سکون دیتا تھا، اور انہیں درود ابراہیمی سے ایسا لگاؤ تھا کہ جو دیکھتا وہ رشک کرتا۔ میری والدہ بہت زیادہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کبھی باوضو کبھی بے وضو، کبھی توجہ دھیان سے، اور خاص کر جمعے کے دن درود ابراہیمی کا خاص ترین اہتمام کرتی، خوشبو لگا کر ایک جگہ بیٹھ کر تسبیح پر اہتمام کے ساتھ پڑھتی۔ کہتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم سب بہن بھائیوں میں یہ عادت اور رجحان تھا کہ ہم بھی درود ابراہیمی کی طرف مائل ہونے لگے، اور ہم نے بھی درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میری زندگی میں بھی درود ابراہیمی شامل ہو گیا، اور ہماری پوری فیملی درود ابراہیمی کثرت سے ورد کرتی ہے الحمدللہ، اور اب تک ہم سب کثرت سے ورد کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ کثرت سے درود ابراہیمی کا اہتمام کرتی، اور محرم کا مہینہ شروع ہوا تو میری والدہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کی مبارک ہستیوں کو درود ابراہیمی کا تحفہ ہدیہ کرنا شروع کر دیا، اور روزانہ ہدیہ کرتی، مسلسل درود ابراہیمی کا تحفہ بھیجتی رہیں ان تمام مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میری امی محبت سے درود شریف کا تحفہ بھیجتی رہیں، جس کی برکت سے میری امی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے جو کہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کا گھوڑا میرے قریب آتا ہے، اور وہ جوان جب میرے پاس آ کر رکے تو غیب سے آواز آئی کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کربلا میں تمام اہل شرکائے کربلا کی شہادت کے بعد اکیلے رہ گئے ہیں، باقی اہل بیت شہید کر دیے گئے ہیں۔ میری امی یہ منظر دیکھتی ہیں اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے میری امی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے باقی مبارک ہستیوں کی بھی زیارت انہیں ہوتی رہتی ہے۔ درود شریف کا ہدیہ پاکیزہ ہستیوں کو بھیجا کریں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کو نظر کرم بھی ملے گی، اور آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اور درود پاک کا ہدیہ جب آپ بھیجتے رہتے ہیں تو ایک تحفہ جو ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ایک محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو نسبت ہوتی ہے مضبوط ترین ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تحفے محبت پیدا کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں لوگوں کو تحائف دیتے ہیں تو پلٹ کے وہ بھی ہمیں تحائف دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال کا ہدیہ ہے، اعمال کے تحفے ہیں۔ جب آپ ان بڑی بڑی ہستیوں کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، پھر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، آپ کی روحانی پرواز تیز ہوتی ہے، اور پھر اللہ والوں کا رنگ آپ کو چڑھتا ہے۔ یہ خوبصورت تحفے ہیں اعمال کے ہدیہ، خاص کر درود پاک کے ہدیے۔ یہ امت کے فوت شدگان کو بھی ہدیہ کیا کریں تاکہ اس کی برکتیں ان کی قبروں میں بھی جاری ہوں، اور ان کے لیے بھی آسانیوں کے معاملات ہوں، اور یہاں ہمارے لیے بھی جب ہم ان ہستیوں کو ہدیہ کریں تو وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں تو ہماری نسلوں کو اس کا رنگ ملے، ہمیں برکتوں اور ہمیں رحمتیں ملیں، ہماری الجھنیں ختم ہوں، مشکلات ٹلیں، ہماری خوشیاں جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہو، اور ہم نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے بچیں، اور روحانی طور پہ بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو، نہ صرف دنیا میں ہو بلکہ آخرت میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، اور میدان حشر میں بھی ہو۔ اور اس کی برکات دعا کیا کریں کہ ہماری نسلوں میں تا قیامت جاری و ساری رہے، کیونکہ درود پاک کا نور ایسا نور ہے نا کہ اگر آپ پڑھتے رہتے ہو آپ کو ملتا رہتا ہے، پھر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری ہو جاتا ہے، پھر آپ کی اولاد جو ہوتی ہے اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس میں بھی جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ ایون جب آپ درود پاک پڑھتے ہو آپ پر مسلسل رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جن ہستیوں کو آپ ہدیہ کرتے ہو ان کی نظر کرم اور توجہ بھی مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی عالم برزخ سے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے ایک چین بنتی جاتی ہے، اور درود پاک کا فیض آپ کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے قلب کو سکون ملتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جس کا آپ نے گمان نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، اور بہت پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھ پڑھ کر دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب عطا کرے، بلا تاخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب عطا کرے، بلا تاخیر عطا فرمائے، بن مانگے عطا فرمائے، جسمانی روحانی رزق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ کامل عافیت برکت سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔